ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 71 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 71، دیکھیے 71 لکھا ہوا ہے اہل ایمان کے لیے جنگی تدابیر۔ تو جنگی تدابیر یہی ہیں کہ فن فرو ثباتن اوین فرو جمیع، یہ وار اسٹریٹجی ہے۔ تو آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں، خذو، اخذ سے ہے نا پکڑ لینا، پکڑ لو، لے لو، حذرکم، حذر ڈیفینس، بچاؤ کے سامان کو کہتے ہیں، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے بچاؤ کا سامان، ہتھیار، ہاں یس ہتھیار بالکل۔ فن فرو، پس تم نکلو، ثباتن دستوں کی شکل میں، اوین فرو جمیع، یا جمیع جماعت یعنی سب کٹھے مل کر، اوین فرو یا تم نکلو اکٹھے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ ایمان والوں تم اپنے دفاع کی تیاری کرو، پھر تم دستے بنا کر یا اکٹھے مل کر جہاد کے لیے نکلا کرو۔ دیکھیے یہ جو کہا کہ
خذو حذرکم، اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ بھی ہے کہ غزوہ احد میں نقصان اٹھانا پڑا تھا مسلمانوں کو، وہ بھی لیک آف ڈسپلن، کہ جس چیز کے لیے کہا عمل نہیں کیا۔ وہ یہی کہا تھا کہ یہ درے کو نہیں چھوڑنا، درے کو چھوڑ کے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، بس دشمن نے اس کو انکیش کیا، اپرچونٹی کو وہیں سے اٹیک کر دیا، اچھا تو اب یہ صورتحال تھی کہ یعنی کوئی 70 ہیں، بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو یہ احد کی بات ہے، اللہ اکبر ہے، کیونکہ ایک دم تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی نا، اور وہ بھی بلندی سے، اب سارے نیچے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے، وہ تو مال اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، باقی فوج تو جا رہی تھی ان کی دشمن کی۔ تو اس سینیریو میں آپ دیکھیں ایک دم جب ہوتی ہے تو سنبھلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھگدڑ سی ہو گئی نا، اسٹیمپیڈ، مر گئے ہیں 70۔ اچھا اب یہ پس منظر بنا، تو کہا جا رہا ہے کہ اب جو دشمن ہیں گرد و نواح میں، ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ وہ تو اس وقت بھی یہ دشمن نے سوچا تھا کہ یار اس وقت یہ چورا چور ہو گئے ہیں زخموں سے، ان کو ونس فار آل ہی ختم کر دو۔ یہ رک کر انہوں نے پلاننگ کی تھی، لیکن اللہ نے روب ڈال دیا، پھر چلے گئے، ورنہ یہ سوچا تھا، یعنی شکست دینے کے باوجود 8-10 میل آگے گئے تو وہ یہ صلاح مشورہ کر رہے تھے، گئے تو اس وقت برا حال ہے، ان کو ختم ہی کر دو، ہار گئے تھے۔ اچھا یہ اب اسی پیرائی میں ہے کہ ظاہر ہے پھر ایسی انوائرمنٹ سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو لوگ کو جو دشمن ہیں گرد و نواح میں، تو وہ تو کسی بھی وقت اپنے یہ شر پسند جو اپنے اعمال طریقے ہیں اس کو اپنانا چاہیں گے، تو تم تیار رہو، تم ہر وقت جو ہے نا الرٹ رہو، اپنے بچاؤ کا یعنی ہتھیار جو بھی ہیں اس کی تیاری رکھو تاکہ تم ڈیفینس کر سکو، اور جہاں دیکھو کہ کہیں وہ دشمن کی ہے پیش قدمی تو تم بھی پلاننگ کر کے، پلاننگ یہ ہے کہ یا تو دستے بنا کر، دستوں کی شکل میں وہ پیش قدمی کرو، یا کہیں اگر ضرورت ہے تو باجماعت سارے اکٹھے ہو کر، تو فن فرو ثباتن اوین فرو جمیعہ، تو یہ ایک وہ بتائی مسلمانوں کے لیے، یعنی ہدایت کہہ لیں، گائیڈ لائن کہہ لیں، اور ان حالات میں کہا کہ ایک تو تم نے خاص خیال رکھنا ہے اپنے دفاع کا، ڈیفنس کا، تو خذو حذرکم، یہ ہتھیار اپنے ساتھ رکھو تاکہ اگر دشمن اٹیک کرتا ہے کچھ تم بچو۔ ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے، بالکل یہ تو ایک باقاعدہ آیت بھی ہے جہاں پر وہ رباط الخیل، اپنے گھوڑوں کو، وہ باقاعدہ آیت ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہر وقت تیار رہو، اور اس میں یہ بھی پرسویٹ کیا گیا ہے کہ یعنی جو جنگی ساز و سامان ہیں اس میں خود کفیل بننا چاہیے، وہ اس لیے کہ دشمن کا کبھی بھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جی یعنی تعلیم کے لحاظ سے بھی، اور یہ اسلحہ اور اس میں آگے بڑھنے اس کے لحاظ سے بھی ترغیب ملے گی تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بالکل ایسا ہے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے مسلمانوں کو، بالکل۔ تو یہ بات کہی گئی اس میں۔ اچھا 72 میں دیکھیں یہ ڈبل پالیسی ہے، دوغلا پالیسی ہے، ایسے منافق ہوتے ہی تو پالیسی دوغلا۔ ویسے دوغلا جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، نفق جو ہے نا وہ ٹنل کو کہتے ہیں عربی میں، نفق، نفق یہ سرنگ ہوتی ہے نا، تو سرنگ یہی تو ہوتی ہے، دو، ایک ادھر منہ ہوتا ہے ایک ادھر، درمیان میں سے نکل جاؤ، ٹنل۔ یہ عربی بڑی وہ ہے، یعنی آپ وہ باتیں ملتی ہیں۔ نفق جو ہے سرنگ کو کہتے ہیں،
دو منہ، تو سرنگ کے بھی دو ہوتے ہیں، ایک جاننے کا ایک آنے کا، تو منافق کے بھی دو ہیں، ظاہر بات میں دوغلا ہو گیا نا، دوغلا۔ اچھا یہ دو آیتیں اسی پر ہیں نا، ہاں اچھا دیکھیں، کہا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ وَإِنَّ اور بے شک مِنْكُمْ تم میں سے بعض لمن جو ہے، یہ من کے ساتھ لام آ گیا، لاس من جو، لیبطئن ہے نا جی، اللہ اکبر ہے، یہ با تو این، یہ اس کا ایکچولی روٹ ورڈ ہے، با تو این، بتاؤ یبتو، بتاؤ یبتو، یہ لفظ ہے ایکچولی، جب دو لکھے جاتے ہیں یہ پہلا ماضی ہوتا ہے، یہ مضارع ہوتا ہے، مضارع، یہ یا سے بھی پتہ چل رہا ہے یہ مضارع ہے، مطلب اس کا ہے آہستہ چلنا، بتاؤ یبتو، آہستہ چلنے کو کہتے ہیں، آہستہ چلنے کو، یہ باقی تو نا یہ لفظ جو بن گیا نا جی ہے، ہاں ہاں لیبطئن، یہ لام اور یہ ایسے آئے نا، یہ نون ثقیلہ کہتے ہیں، تو یہ لازمن کا معنی دیتا ہے، لازمن، لازمن، تو یار یہ بریک ڈاؤن ایسے بن جائے گا نا، لیبطئن ہے، لیبطئن، یہ ہو گیا لازمن، دو ہے لازمن کے معنی میں، جیسے لتسألن یومئذ عن النعیم، بہت سارے لفظ آتے ہیں یہ جس میں لام بھی ہو اور نون شد بھی ہو، لیمبذن فی الحطمہ، اچھا لازمن وہ یہ آ گیا وہی لفظ جو میں بتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ نکلیں گے گھروں سے، ہاں دل نہیں کر رہا آہستہ آہستہ، اور وہ انٹینشنس یہی ہیں کہ چلو قافلہ اگر جہاد کا ہے تو انہیں نکلنے دو، پھر ہم کہیں گے وہ ہمیں تو چھوڑ کر چلے گئے، یا کوئی بہانہ بنا دیں گے ہم تو تیار تھے اور باہر دیکھا تو قافلہ جا ہی چکا تھا، لیکن اندر سے یہی ہوتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی ڈیلے کرو، جانے دو انہیں، منافق ہے نا، جہاد سے بچنا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں نیت خراب، ہاں بالکل یہ وہی ہے ایکچولی، یہ منافقین کا طرز عمل بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں بورڈ پر بھی 72 کے شروع میں بھی منافقین ہیں، 73 کے بھی منافقین ہیں، یہ انہی کا ایٹیچیوڈ ہے، انہی کا ہے، تو لازماً وہ بڑے آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، یعنی جہادی کی بات ہو رہی ہے، جہاد کے لیے۔ اچھا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، فَإِنْ پھر اگر اصابتکم پہنچ جاتی ہے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، یہاں پر یہ جو کم ہے یہ ضمیر مسلمانوں کی طرف ہے، مسلمان جہاں جا رہے تھے نا، یعنی مسلمانوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، یعنی کوئی ان کا جانی نقصان ہو گیا یا دشمن نے کوئی اور کر دیا، تو کیا کہتے ہیں قالا، تو یہ منافق کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، خوشی بنا رہے ہیں، قد بے شک انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، کیا انعام کیا کہ میں نہیں گیا ان کے ساتھ، انہیں میں بھی مارا جاتا، وہ کیسے مصیبت میں پھنسے، ہاں انعام بھی اللہ نے کیا، یہ دیکھو کیا نا، اللہ اکبر ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے دل میں ڈال دیا کہ نہ جاؤ آگے موت ہے، تو میں نے بہانہ بنا کر رک گیا، تو یہ اللہ کا کرم ہے، انعام ہے، انعم اللہ علیہ، انعام کیا اللہ نے، مہربانی کی اللہ نے مجھ پر، کہا کہ از لم جب کہ نہیں، اکن کانا یکونو سے ہے، میں ہوا معہم ان کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، شہیدہ
حاضر، شاہد حاضر کو بھی کہتے ہیں نا شہادت، یعنی میں مسلمانوں کے ساتھ اس موقع پر حاضر نہیں تھا جب ان پر مصیبت آ رہی تھی، ورنہ میں بھی مصیبت کا شکار ہو جاتا. تو میں گھر میں بیٹھا ہوں آرام سے، آہستہ آہستہ نکلنے کا یہ فائدہ ہوا. اللہ اکبر. تو آیت میں یہ کہا کہ تم میں کو منافق ایسے بھی ہیں جو جہاز سے جی چراتے ہیں، کہ جیسے انہوں نے کہا نا نیت خراب ہے، لیبتین، اور اگر جنگ میں تم پر کوئی مصیبت آ پڑے نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام، احسان، مہربانی کی کہ میں ان کے اس وقت ساتھ نہیں تھا مسلمانوں کے، ورنہ مجھے بھی اس سے دو چار ہونا پڑتا. اچھا یہ تو معاملہ ہے کہ اس وقت اگر مصیبت آ رہی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی بھی تو ہو سکتی ہے نا، دوگلا پن ہے نا. اب اگلی میں اچھائی ہے، اچھائی بھی تو ہو سکتی ہے، جیت جائیں، مال غنیمت ملے، اور وہ ہاں ایمان کی کمزوری ہے، ہاں کہہ سکتے ہیں ویسے. لیکن یہ جس انداز سے آیات ہیں یہ کچھ اس میں ارادہ بھی شامل ہے تھوڑا سا نا. ایکچولی ایمان کی کمزوری میں پھر وہ ارادہ نہیں ہوتا نا، وہ ویسے تھوڑا سا کمزور ہے ایمان. لیکن ایک چیز ہے انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی، تو وہ پھر سم تھنگ رانگ بن جاتا ہے. بہرحال واللہ عالم. اچھا ہاں ایمان ہے ہی نہیں، یہ جیسے کل آپ نے کہا تھا نا یہ کافر ہی ہوتے ہیں، یہ ایکچولی ہے وہی، لیکن کیونکہ وہ لیگلی صرف وہ زبان سے پڑھ کر بن جاتے ہیں تو اسے آپ نکال بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے. اچھا کہا ولا ان، اور اگر اصابکم فضل من اللہ، اصابکم پہنچ جاتا ہے تمہیں، فضل من اللہ فضل اللہ کی طرف سے. اچھا یہ گزشتہ آیت میں اصابتکم تھا، یہاں اصابکم ہے، اس کی کیا وجہ؟ نہیں گزشتہ آیت میں دیکھیں اصابتکم ہے، ہاں مصیبت ہے، ایگزیکٹلی وہ مونس ہے نا، تو یہ تا جزم والا مونس کا ہے، وہ ایڈ ہو گیا نا مصیبتن کی وجہ سے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا یہ مصیبتن گول تا مونس کا ہے. نہیں یہ ویسے بھی عربی میں گول تا یہ ون آف دا سائن آف فیمینن. ویسے اردو میں بھی ہم مونس ہی کہتے ہیں، مصیبت آ گئی، ایسا نہیں کہتے مصیبت آ گیا. تو بہرحال مونس ہے ورڈ ہے اب مونس. اچھا یہ مونس، تو یہ مونس کا یہ ہے، یہ تا پر جزم، یہ مونس کا ہے. اور ہاں سورج بھی مونس ہے، ہاں چاند مذکر ہے. ہاں ہاں والشمس وضحاہا، بڑا صحیح کہا. شمس کو کہنا وضحاہا، ہاں مونس کا ہے نا، ہاں نہ ہوا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، شمس بھی ہے. ہاں حالانکہ عربی میں سورج مذکر ہے، سورج مشرق سے نکل رہا ہے، نکل رہی ہے نہیں کہتے، ہاں نکلتی نہیں ہے. تو یہ بس یہ اپنی اپنی زبان کا ہے، اپنی اپنی زبان کا ہے. تو یہ مونس، اور اب اس میں اگلی میں فضل کی بات ہو رہی ہے، اس میں مصیبتن تھا فضل، تو یہ مذکر ہے. مصیبت مونس اور فضل مذکر، یہ ہے. بالکل صحیح جواب دیے ہیں اصابکم. اور اچھا تو کہا ولا ان، اور اگر اصابکم، صابہ یصیبو پہنچنا، پہنچتا ہے تمہیں فضل من اللہ، کو فضل اللہ کی طرف سے، تو لیقولن، تو لیقولن، دیکھیں یہ پھر آ گیا وہ لام اور نون شد، اور لفظ قول سے ہے کہ وہ لازماً یہ کہیں گے کہ کألم تکم بینکم و بینہ مودۃ. اب ان کو اپنی یاری دوستی یاد آ رہی ہے، کیونکہ رہتے تو اکٹھے ہی ہیں نا، مسجد میں بھی آتی ہیں، کہ کألم، کہ گویا کہ نہیں، تکم تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، مودۃ دوستی. ود سے ہے نا، ود محبت کو کہتے ہیں، یعنی دوستی، دوستی ہے. اب آگے حسرت اور حسد ہے کہ یہ تو ان کو فضل مل گیا، کاش میں بھی ساتھ ہوتا تو یہ فضل میں شیئر ہولڈر میں بھی بن جاتا.
حصے دار. جیسے اگر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی مال غنیمت ملتا. اب یہ اس میں حسرت ہے کہ کہا یا لیتنی. یہ ویسے لفظ یا لیتنی حسرت ہی کے لیے آتا ہے, یا لیتنی یا لیتنا, کہ کاش, اس معنوں میں حسرت, کہ کاش میں کنتو ہوتا معہم ان کے ساتھ, یعنی مسلمانوں کے ساتھ, تو فافوزو, افوزو فاز سے ہے, فاز کامیابی کو کہتے ہیں نا, تو میں کامیاب ہوتا. اور کامیابی کیسی؟ فوزن عظیمہ, بڑی کامیابی. یہاں پر اس کے نزدیک کامیابی یہی ہے کہ یہ جو مال غنیمت خوب مل رہا ہے تو مجھے بھی ملتا, یہ بڑی کامیابی ہے. کیونکہ ان کی سوچ پھر یہیں تک ہوگی نا. منافق ہے یہ تھوڑی کہ جی آخرت میں شہادت کا مرتبہ ہوگا یا اجر و عظیم, اجرن عظیمہ ہوگا. وہ میٹیریلزم دنیا کی حد تک ہی ہوتا ہے, تو ان کے لیے سب کچھ یہی ہے. ہاں جان بچ گئی. اب حسرت ہے, ہاں یہی ہے دوغلا, کیونکہ اب یہ سینیریو ڈیفرنٹ ہے نا. اس میں مشکل مصیبت کا تھا, اس میں اللہ نے کامیاب اور فضل کر دیا. تو اب انہیں ہو رہا ہے کہ یہ مال غنیمت ہاتھ سے جاتا گیا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اگر تمہیں یعنی مسلمانوں کو اللہ کا کوئی فضل حاصل ہوتا ہے, یعنی کامیابی, فتح, تو یہ منافق کہتے ہیں کہ شاید تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی, اور کہتے ہیں اے کاش میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا جہاد میں تو مجھے بھی کامیابی مل جاتی, میں بھی یہ اکٹھا کرتا. تو گویا جہاں پہ فضل یہ اسی معنوں میں ہے, یعنی فتح اور مال غنیمت. تو یعنی یہ زبان سے تو دوستی کا دم بھرتے ہیں, لیکن جنگ میں شرکت ہے, اللہ اکبر. تو ان کے خیالات جو ہیں صرف خود غرضی پر ہی مبنی ہیں, اسی پر ہے. ہاں 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 نہ جاؤ. وہ گلا کس سے کر رہا ہے؟ دوستوں سے کر رہا ہے کہ وہ نہیں لے کے گئے؟ وہ تو لے کے جانا چاہ رہے تھے اپنے نہیں یہ اپنے یہ چاہ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان تو محبت تھی, تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ محبت یہ تو وہ اس کا امپریشن بن رہا ہے کہ محبت تھی, وہ لے کے نہیں گئے مجھے. نہیں دوستی ایسی اس معنوں میں کہ یار ہم بھی مسلمان ہی ہیں, تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے. اب وہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ بھئی دل سے کافر ہی ہیں, لیکن وہ اس پیرائے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی تھے, اکٹھے تھے, تو تم کوئی یہی کچھ دوستی کی بنا پر ہی کچھ ایسی آفر تم دیتے کہ یار یہ تمہارا بھی اس میں حصہ رکھا ہے ہم نے مال غنیمت میں, تو تم نے تو ایسا اگنور جیسے کر دیا کہ کبھی ہمارا اور تمہارا کوئی آپس میں تھا ہی تعلق نہیں تھا. ہاں یہ اس انداز میں ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کو شو یہ کر رہے ہیں کہ یار ہم تو آپ کا پارٹ تھے. اب وہ منافق کا ذہن سے نکال دینا, وہ تو دل کا ہے نا, دل اللہ ہی جانتا ہے نا. ہاں نہیں گئے تو کیا ہوا, وہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی تو کوئی وہ عذر ہو سکتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ جو سچے مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی تو ایکسکیوز کوئی عذر ہو سکتا ہے نا. تو وہ یہی ہمیں سمجھنا چاہیے تھا, یار مجبوری ہو گئی. وہ اور بات ہے کہ انٹینشنلی رکے, مجبوری کوئی نہیں تھی, لیکن یہ اس پیرائی میں کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تمہارے اتنے وہ کٹھے مودہ دوستی اور آپس میں ہمارا وہ تھا. تو کیونکہ منافقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کہ منع نہیں کیا تھا, وہ مسجدوں میں بھی جاتے تھے, وہ کہتے تھے کلمہ گو ہیں ہم, محفلوں میں بیٹھے ہوتے تھے. بہت سی ایسی آیات ہیں, بہت ساری ہے نا جی. تو یہ ظاہر ہے ہاں بالکل ایگزیکٹلی, ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں اس نے نہیں بتایا, یہ بھی ہے نا, اس نے نہیں بتایا. ہاں گورنر مقرر کیے, ہاں اس کے پاس گئے. ہاں یہ ہے.